وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ اشجار پر کون بڑا بڑا آسمان پہ لکھا بادل آسمان پہ لکھا بادل آسمان پہ لکھا پربت کی تاروں کی ندا خوشبو اجالے تلک اور کشا خوشبو اجالے تلک اور کشا واسب تیرے عرض و سما اللہ اخلاص قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اور مکتا ہے جب نزا کے عالم میں ہو مولا یہ گداگر جب نزا کے عالم میں ہو مولا یہ گداگر ورد صباح و ذکر تیرا اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک مان اسٹوڈیو کے پیج سے آج الحمدللہ 20ویں روزے کی افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ جو برکت گھڑیاں چل رہی ہیں اللہ پاک اس کی جو برکتیں ہیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ سیٹ پر آپ زیارت کر رہے ہیں، بڑے خوبصورت ہوسٹ ہیں، پاکستان کے فخر بھی ہیں، پاکستان کا ناز بھی ہیں، عامر شبیر صاحب آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ سیٹ کا حصہ ہیں۔ تو میں چاہوں گا عامر بھائی آپ تھوڑا سا پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ جی بالکل مصطفیٰ بھائی، بہت شکریہ آپ کا
ایک دفعہ پھر آپ نے مجھے موقع دیا، اپنے ساتھ یوں بٹھایا ایز اے کو ہوسٹ. اور سب سے پہلے تو یہاں پہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ لائک سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہماری سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن آپ تک نہیں پہنچ پائیں گی. تو مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ آج کون سے خوبصورت گیسٹ جی ہیں؟ میں گیسٹ کی جانب جاؤں گا، اور اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو ہے اس کے خاص طور پر عسکری مار کی اسپانسرشپ میں ہے. لجپال ویڈیو پروڈکشن کے ذریعے یہ پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم تک جو ویڈیو کا رابطہ ہو رہا ہے اسی ذریعے سے ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبیل ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ پوری ٹیم جو کاوش کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے رمضان کی اس بابرکت گھڑیوں میں، اللہ پاک ان کو اپنے شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے ساتھ آج بہت ہی خاص گیسٹ ہیں، میں آغاز میں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں آؤں گا، ہم بچپن سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز دیکھ رہے ہیں، پی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں، تلاوت چلتی ہے، پھر ہم قومی ترانہ بھی سنتے آ رہے ہیں ماشاء اللہ بچپن سے. پورا ایک سما ہوتا تھا بچپن سے ہوش والا ہے، انٹینے پہ پی ٹی وی چلتا جی تھا. جی بالکل. تو آج ہمارے جو خاص گیسٹ ہیں، آج ہم نے ایسے گیسٹ کو بلایا ہے جو یہ ساری نشریات ہمیں بچپن سے دکھا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیم کے کیمرے کے اس پار، ایک ہوتے ہیں کیمرے کے اس پار. اب جو کیمرے کے اس پار ہیں، آج فرسٹ ٹائم کسی چینل پہ فرسٹ ٹائم یہ لائیو ہمارے ساتھ آئے ہیں. اور میں سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم عمران شبیر صاحب آپ کا، بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا ہے. آج آپ سے پی ٹی وی کے متعلق بھی بات ہوگی، اور جو اس کی سیگمنٹ ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں اس کے متعلق بھی ہم ڈسکشن ساتھ ساتھ کریں گے. ڈیجیٹل اور پی ٹی وی کے حوالے سے، یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا کمپیریزن بھی ہوگا، اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ سوالات کریں گے سر آپ سے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ بھی آج ہمارے سیٹ پہ موجود ہے. محمد قسیم صابری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے. اور خاص طور پر بہت ہی ملک پاکستان کے عظیم ستارے آج ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں. حالانکہ آج میں بتانا چاہتا ہوں آج بارش کا موسم بھی ہے، بالکل. اور یہاں تک گیسٹ پہنچنے بھی بڑے مشکل میں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے جو گیسٹ پہنچے ہیں، میں علی رضا روفی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حسنین حمدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ ایسے چہرے ہیں جن کو آپ اکثر ٹی وی چینلز میں دیکھتے ہیں، آج ہمارے سیٹ کا ایسا ہیں. انشاءاللہ یہ ان سے ہم کلام بھی لیں گے. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے عمران صاحب کی طرف ہی آ جائے اور چند سوالات سر جو کیونکہ ضروری ہیں. میں بھی طالب علم ہوں، میس کمیونیکیشن کا بیچلرز کیا ہوا میں نے اے یو سے، تو وہ آپ کا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، مصطفیٰ بھائی نے بتا بھی دیا. تو سر سب سے پہلا سوال ہی میں آپ سے کروں گا کہ آج کل ڈیجیٹل، جس طرح ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے یوٹیوب فیس بک سے ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں سحر اور افطار کی، تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آج کل کے جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں اور جو آپ نے کی ہوئی اور جو کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن، جو ایک سرکاری سطح پہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دونوں کا کمپیریزن اگر کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج کے اس پروگرام میں اور موقع دیا بات چیت کا. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو، پوری ٹیم کو. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیم کمبینیشن ہے، یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. ہم چونکہ کرتے ہیں تو پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، تو یہ ایک ٹیم کا کام ہے اور اس میں سب لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور ٹیم ورک ہی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. تو آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کی کاوش بہت اچھی ہے، بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور میں اس کو اس پہ آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو انیشیٹو لیا. بہت شکریہ. جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہے. تمام چینلز اس کے بعد آئے، پی ٹی وی پہ تمام ہم نے ہیروز کو بنتے دیکھا، ٹھیک ہے، وہاں پر پی ٹی وی ہیروز بناتا ہے، پی ٹی وی پوٹینشیل والے لوگوں کو آگے لے کے آتا ہے، اور پی ٹی وی کی ایک ہسٹری ہے. تو اگر آج کل کے دور کی بات کریں، آپ نے پرانی بات کی کہ جب انجینے کی بات کی کہ جب پی ٹی وی انجینے پہ دیکھا جاتا تھا تو اس وقت صرف پی ٹی وی تھا، اور بڑے بڑے نام اس میں نعت کے حوالے سے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا نام آتا ہے کہ جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہیں، ان کی نعتیں بھی. اور ابھی صدیق اسماعیل صاحب بھی ماشاءاللہ، صدیق اسماعیل صاحب اس میں بالکل وہ بھی
اور خورشید صاحب کراچی جی، سے جی۔ وہ نعت پڑھتے تھے، تو ان کے بھائی بھی پچھلے سال ان کو بھی میں نے انوائٹ کیا یہاں پر. بچوں کا پروگرام بھی آتا تھا جس میں قاری صاحب پڑھاتے ہوتے جی تھے. جی القرآن، سید صداقت جی، علی جی، کا قاری سید صداقت علی صاحب القرآن کے نام سے. جی بالکل. تو وہاں پر وہ جو بچے وہاں پڑھتے تھے اب وہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں سب بچے. تو انکل سرگم کا سر پروگرام جی تھا جو سے ہمیں بہت کچھ جی سیکھنے وہ کو بڑا تھا. پھر آج کل مارننگ شوز کا دور ہے، جی. تو مستنصر حسین تارڑ صاحب جو تھا وہ بالکل بہت بڑا ان کا مارننگ شو تھا جو جس نے پھر آگے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا. اور ہم مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ سب وہ پروگرام دیکھ کے اسکول جایا کرتے تھے صبح صبح. تو اور وہ کارٹون صبح کو آتا تھا اس میں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی نے یہ سارا سٹارٹ کیا. ایک نرسری تھی جس میں ان تمام پودوں نے بڑھنا شروع کیا اور آج مختلف چینلز کی شکل میں آپ کے پاس ہیں. اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے آتا جا رہا ہے، دن بدن انوینشنز، نئی ایجادات، ٹیکنالوجی خاص طور پر آگے بڑھ رہی ہے. تو اس نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریولوشن برپا کیا. اور پرائیویٹ چینلز اس کی پہلی سٹیج تھی جب پرائیویٹ چینلز آئے، مارکیٹ میں آئے اور لوگوں کو موقع ملا بات کرنے کا. ایک لوگوں کے پاس آپشنز آئیں کہ جو لوگ پی ٹی وی پہ بہت کم لوگ آ پاتے تھے، بہت کم لوگوں کو موقع ملتا تھا. سینسر بہت ہوتا تھا. پھر ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی وی اسٹیٹ میڈیا ہے، تو گورنمنٹ اونڈ چینل ہے، تو گورنمنٹ اپنی پالیسیز کے مطابق اس کو چلاتا تھا ساری چیزوں کے، کیا چیز آگے پبلک تک جانی ہے، کیا چیز نہیں جانی. تو پی ٹی وی نے کیا. لیکن جب پرائیویٹ چینلز آئے تو وہ تھوڑا سا اس میں یہ پرابلم آنا شروع ہوا، اور خاص طور پر وہ نیوز چینلز کی شکل میں آئے. ابھی بھی میں جو پی ٹی وی کا اور پرائیویٹ چینلز کا اگر میں کمپیریزن کروں تو ابھی بھی پروگرامنگ میں پی ٹی وی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ابھی بھی آپ نیوز میں کہہ لیں کہ نیوز ہو گئے یا کرنٹ افیئرس کے ٹاک شوز ہیں، اس میں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت سارے انفرٹینمنٹ کے پروگرام. لیکن جو ڈرامہ ہے وہ پی ٹی وی کا ڈرامہ تھا. جب حقیقی طور پر ہم سمجھتے تھے کہ سڑکیں سنسان ہوگی، 8 سے 9 بجے کا وہ ڈرامہ ہوتا تھا. جی بالکل. تو وہ ڈرامہ پی ٹی وی کا ان میچیبل ہے ابھی بھی. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو پروگرامنگ ہے اس کی پی ٹی وی کی، اس میں عید شوز ہوں، بچوں کے پروگرامز ہوں، اس میں بچوں کے نغمے جو تھے وہ اس وقت شبنم مجید پروگرام کرتی تھیں بچوں کا. تو بچوں کے پروگرامز ہوں، خواتین کے پروگرامز ہوں، کوئی بھی ہوں، تو پروگرامنگ میں جو ہے وہ پی ٹی وی ابھی بھی سر فہرست ہے. اور آج ہم رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں، تو پچھلے کوئی 10 سال سے میں پی ٹی وی پہ رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ رہا ہوں کسی نہ کسی حوالے سے. اور اس میں خاص طور پر جو کانٹینٹ اینڈ کوآرڈینیشن کا جتنا کام ہے وہ میرے پاس رہا ہے. جو اس میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ یہ ریلیجیس کانٹینٹ، اس میں اس کو ہینڈل کرنا، اس کو دیکھنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں ریلیجیسلی بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن پہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. یہ حساس معاملات ہیں ہمارے. تو اس پہ کانٹینٹ اور پھر ساتھ ریلیونٹ جو گیسٹ ہیں ان کو انوائٹ کرنا، اسکالرز کو انوائٹ کرنا. تو اس میں بھی مسلک کا خیال رکھنا، لوگوں سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. پھر اس سے بڑی بات یہ تھی کہ 10 سال لائیو پروگرام کیے. اب ریکارڈڈ میں آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایڈٹ کر لیں، اس میں جو بات آپ سمجھتے ہیں وہ پراپر نہیں ہے اس کو چینج کر لیا، اس کو آگے پیچھے کر لیا. اس میں آپ کے پاس کوئی مارجن نہیں ہے لائیو میں. جو لائیو میں جو چلا گیا سو چلا گیا، جو بات ہو گئی وہ نکل گئی. سر ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ بھائی کی فرسٹ پروڈکشن ہے تو اس ڈیجیٹل چینل کے اوپر، تو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے اس میں. بالکل ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. بلکہ ہمیں اس وجہ سے پورے کئی پروگرام بھی اڑانے پڑے ہیں کہ ایک مسٹیک کی وجہ سے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پکڑ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سارے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ماشاء اللہ اسلامی بھی چلتا ہے، اور پھر ہم بھولتے نہیں ہیں، پوری زندگی نہیں بھولے اینک والا جن سارے دیکھتے ہیں. ہاں تو سب سے بات مین یہ تھی کہ فیملی پروگرام ہوتے تھے، اور وہی آپ کی بات ہے کہ وہ اسلامی قوانین کے مد نظر رکھتے ہوئے. تو ایک سکرین ابھی آپ ماشاء اللہ دنیا کو بڑھاتے ہیں. میں نے بھی 5 سال سے آپ کے ساتھ چینل پہ آپ کے ساتھ رابطے میں جا بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہے ہیں ہم الحمدللہ. تو آپ سے کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں، آج آپ فرسٹ ٹائم کیمرے کے سامنے ہیں. شاید آپ اس سے پہلے کہیں گئے ہوں، لیکن ہمارے پروگرام میں فرسٹ ٹائم آپ آئے. تو آپ کو یہ کام کیسا لگا؟ اور کیمرے کے پیچھے کام ہوتا ہے، دیکھیں فیس کرنا تھوڑا سا اور کام ہوتا ہے. دیکھیں دونوں کا میں سمجھتا ہوں کہ کیمرے کے سامنے اور کیمرے کے پیچھے
दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं और दोनों की अपनी अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। जो कैमरे को फेस करना है वो भी एक बड़ा काम है, कैमरा शाइनेस को ख़त्म करना और कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ज़िम्मेदारी का लेवल ज़्यादा है जो कैमरे के सामने बात करना, क्योंकि आपने जो बात करनी है वो लाखों लोगों तक जानी है। बिल्कुल और उसका एक इम्पैक्ट होना है वो ठीक है। तो लोगों ने उसमें से सीखना है, लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने। तो वो आपका जो है ना यहाँ पर बैठ के जो बात करना है, ये बात करना सिंपल ऐसा नहीं कि आप कोई भी बात कर दें। ये कंटेंट जो है जो आप बोल रहे हैं वो लाखों लोगों तक जा रहा है, उनके जहनों तक जा रहा है, उनके दिलों तक जा रहा है। तो इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट है। और बिहाइंड द सीन अगर हम बात करें तो, और अगर बिहाइंड द सीन देखें तो बिहाइंड द सीन ये है कि आपका प्रोफेशनल जो एक तजर्बा है या चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूट आपने करना है, उसमें वो है, उसमें टीम वर्क है। टीम वर्क इस तरह से है कि उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो, मैं चूँकि एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम कर रहा हूँ वहाँ पर, तो वो एज ए कैप्टन ऑफ द शिप आपको तमाम डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चलना है, जिसमें कैमरा डिपार्टमेंट भी है, जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें ऑडियो वीडियो, जिसमें कैमरा डिपार्टमेंट, सेट एंड स्टेजिंग, स्क्रिप्ट, रिसर्च और हर तरह के ये सारे लोगों को साथ लेके। आईटी डिपार्टमेंट अब उसमें इन्वॉल्व हो गया और इम्पॉर्टेंट है कि उसमें ग्राफिक्स हैं, उसमें फिर अगर एडिटिंग इन्वॉल्व है तो एडिटर है उसमें। आप अगर अच्छा प्रोग्राम कर लेते हैं तो एडिटर उसको किस तरह से उसकी नोक पलक संवारता है, कैसे उसको जोड़ता है, कैसे उसकी एडिटिंग करता है। तो उसमें उसकी भी एक अपनी अहमियत है और वो प्रोफेशनल, उसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत दरकार है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, उनका नॉलेज अपडेटेड हो और टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ नहीं है। तो वो सारे इस तरह से हो आजकल के दौर में। और जो कैमरे के सामने है उस बंदे की जो बाकी चीज़ें तो हैं, जिसमें सबसे पहले तो उसकी पर्सनैलिटी के वो उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। पर्सनैलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी मैं समझता हूँ कि उसका मुतालिया वसी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर जिस बंदे ने बात करनी है ना, अगर उसका अपना मुतालिया वसी नहीं है तो फिर वो प्रॉपरली बात नहीं कर पाएगा, बहुत कन्वे नहीं कर पाएगा। उसको करंट अफेयर्स का, उसको दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसको ये सब पता होना चाहिए। उसको न्यूज़पेपर का रीडर होना चाहिए डेली बेसिस पे। उसको डिफरेंट जो सोसाइटी की चीज़ें हैं वो पढ़नी चाहिए। उसको लिटरेचर पढ़ना चाहिए, अदब उसको पढ़ना चाहिए। इसके बगैर वो नामुकम्मल है चीज़ें। तो वो उसका मुतालिया बहुत वसी होना चाहिए ताकि वो किसी भी बात को किसी भी एंगल के साथ समझ सके, कर सके और उसको ये पता हो। फिर उसको मैं समझता हूँ कि उसको साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट होना चाहिए कि जो नफ्सियात, एक मजमून ऐसा है कि नफ्सियात हम पढ़ते हैं तो यानी वो हर बात का, हर मसले का, हर चीज़ का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है कि जो उसके अगर हम ये चीज़ करेंगे, ये बात करेंगे तो उसका लोगों की साइकी पे क्या असर होगा। माशाल्लाह, बहुत मतलब ऐसी बातें हैं माशाल्लाह कि जो ख़ास तौर पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे हम होस्ट कर रहे हैं या होस्टिंग कर रहे हैं, हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। और हमें बहुत सी चीज़ें आपने क्लियर अभी की हैं और बहुत सी कमियां हमें आज फील हो रही हैं कि वाकई हमें ये चीज़ें कमियां हैं। गुफ्तगू का सिलसिला माशाल्लाह चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ सेट पर बहुत ही खूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। मोहम्मद हसनैन हमदानी साहब की तरफ हम सबसे पहले जाएंगे और हम चाहेंगे कि आज हमारे इस 20वें रमज़ान में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा रमज़ान का अशरा शुरू हो गया हुआ है और ये जहन्नम से नजात का जो अशरा है, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं ये पाक बरकत घड़ियों की ये कार्ड लीजिए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं ये बाबरकत घड़ियों की जो बाबरकत रौनकें हैं अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। हमदानी साहब हमें कलाम सुनाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। खालिद महमूद साहब का बड़ा मकबूल बार का कलाम है, चंद अशआर में पेश कर रहा हूँ। शौक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं ये
کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جو لیا سب کی، ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے شعر ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ کے پلتے ہیں، قلبی ٹکڑوں پہ کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے کرم ہے یہ کرم ہے کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا پر ہم پر یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ دوبارہ پیش کرو کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پر
آنے والے عذاب ٹلتے گئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ڈالتے ہیں. میں چاہوں گا خوبصورت کلام پڑھا ہے حمدانی صاحب نے، اور بڑا اچھا تسلسل چل رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اسی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم سفر کریں گے روفی صاحب کی طرف. علی رضا روفی صاحب، آپ کیا کلام سنا رہے ہیں سب سے پہلے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر، آپ کے اس پروگرام میں میں کلام پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا سنانا چاہوں گا. انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. جی جی. مجھے نہ لایا کیوں جڑیاں، نہ لایا کیوں جڑیاں، نہ لایا کیوں جڑیاں، نہ لایا کیوں جڑیاں، نہ لایا کیوں جڑیاں. ہستی دا عنوان آکھایا، ہستی دا عنوان آکھایا. رب سچے دی قرآن آکھایا، یا اکھیاں دا قرآن آکھایا. اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچ آکھا تیرا بے نشان کھا، جس شان تھی شانہ سب بڑیاں. اجے نہ لایا کیوں جڑیاں، اجے نہ لایا کیوں جڑیاں. دی دلوں تاک بتھیری، دلوں تاک بتھیری، جدی ازلوں شان چیری. رب وصل دے وچ کی تیری، اج سکھ متراں دی بتھیری. کیوں دلڑی اداس گھنیری، دونوں وچ شوق چنگیری. اجے نہ لایا کیوں جڑیاں، اجے نہ لایا کیوں جڑیاں، اجے نہ لایا کیوں جڑیاں. کی جنوں بشر کی شاہ گدا کی، جنوں بشر کی شاہ گدا. جتھی جس بھی نصیب ہو شان خدا، اٹھے ہوش تے موہ بولے اٹھیا سبحان اللہ. حج ملکا مایا سن حق ملکا، کتھ مہر علی کتھ تیری سنا. استاد اکھیں کتھ جاڑیاں، نہ لایا کیوں جڑیاں، نہ لایا کیوں جڑیاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیر میرے علی شاہ صاحب کا خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز، ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے. میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن خاص طور پر عسکری مارکی اس کی اسپانسرشپ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبیل ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے.
اور خاص طور پر اس کے ساتھ جو ویڈیو کے فرائض انجام دے رہے ہیں لجپال ویڈیو پروڈکشن ہے. پوری ٹیم کو آج دانش بھائی لیڈ کر رہے ہیں اور خشام بھائی, تکمیل بھائی, یہ پوری ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. ہم چلیں گے عمران بھائی کی طرف, اور آج سب سے پہلے ہم بتائیں گے 20واں روزہ ہے. گفتگو تو ہماری چلتی رہے گی. آپ بتائیں تھوڑا سا اپنی روزے کے بارے میں بھی, کیسے روزے گزرے ہیں؟ ماشاءاللہ 20 روزے گزر گئے, پتہ بھی نہیں چلا. جی الحمدللہ بڑے اچھے گزرے روزے اور گزر رہے ہیں. اس میں مصروفیات پہلے تو رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے رہیں. اس دفعہ سحر ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن پی ٹی وی کراچی سے پروڈیوس کر رہا ہے. جی ایسے اور پی ٹی وی پالیسی کے مطابق یہ روٹیٹ کرتا ہے ہر سال کراچی سینٹر اور لاہور سینٹر, یہ جو 2 بڑے سینٹرز ہیں ان کے درمیان. تو لاسٹ ایئر جو ہے وہ لاہور سے ہوا تھا, اور لیکن اس سال جو ہے وہ کراچی سے ہو رہا ہے. اس سے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو کمرشل کے حوالے سے کہ کراچی بزنس ہب ہے, وہاں پر جو کمرشل ہے یا جو آپ ایڈز کہہ لیں وہ وہاں پر بہترین جو ان کا سسٹم ہے بزنس کے حوالے سے. ایک تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اگلا پروگرام ہمارا بھی کمرشل کے ساتھ ہی ہو جائے گا. جی انشاءاللہ آپ نے شروع کیا ہے تو ہماری چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے سر. اور جی سوری آپ کر رہے جی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روٹیٹ کرنے کی کہ کراچی ایک بڑی جگہ ہے, ظاہر ہے بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا ایک, تو اس حوالے سے لاہور میں جب ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو پھر وہاں کے لوگوں کو کم موقع ملتا ہے, اور وہاں ہوتی ہے تو یہاں کے لوگوں کو کم موقع ملتا ہے. تو یہ ہر سال روٹیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی پراپر موقع مل سکے, اسکالرز کو, نعت خانہ. یہاں پہ میں قاری صاحبان آپ سے پہلے ایک سوال میں سوری ایڈ کرتا ہوں آپ کی بات میں. بہت ہم بھی کام کر رہے ہیں, بہت بڑا ذمہ داری والا یہ کام ہے. سب سے پہلے ٹائم مینیج کرنا, پھر رمضان کو لے کے چلنا, پھر فیملی بھی دیکھنی پڑتی ہے, ظاہری بات ہے آپ مطلب فیملی کو بھی لے کے چلتے ہیں. تو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ عام ہم تو کر لیتے ہیں پروگرام, لیکن پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کا اتنا بڑا پروگرام آپ 5 سال 10 سال سے کر رہے ہیں, تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی کام ہے تو پروفیشنلی اس کے لیے انسان کو پریپیئر کیا جاتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے, اس کی مطلب اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کی یہ ٹریننگ ہوئی ہے. اچھا, باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے. جب ہم ریٹرن ٹیسٹ پاس کر کے اور انٹرویو کر کے شارٹ لسٹ ہو کے آتے ہیں تو ہمیں کچھ 4-5 ماہ کے لیے پی ٹی وی اکیڈمی اسلام آباد میں رکھا جاتا ہے, جہاں پر ہمیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں, یہ سارے جو پروفیشنلزم کی جتنی چیزیں ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. اچھا. اور اس کے بعد پھر اسی طرح مطلب پروڈیوسر ڈے فرسٹ سے نہیں بلکہ پہلے ایز اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پر ایک سینئر پروڈیوسر کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ سیکھ سکے. اس کے بعد ایسوسیٹ پروڈیوسر کے طور پر وہ تھوڑا اور سینئر ہوتا ہے جب, تو چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز لینا شروع کرتا ہے. پراپر چینل کے تھرو پر آتا ہے وہ, تھرو پراپر چینل. اور اس کے بعد جب وہ پروڈیوسر بنتا ہے تو پیچھے 10-15 سال کی محنت ہوتی ہے, اس کی پروفیشنلزم ہوتا ہے اس کے پیچھے, استادوں کی جو سینئر پروڈیوسرز ہیں ان کی گائیڈ لائن ہوتی ہے, اور اپنے ہاتھ سے کام نکالا ہوتا ہے. تو ہمیں ہماری یہ ٹریننگ ہے. اور یہ کہ پھر بڑے بڑے شوز جتنے میگا شوز جتنے بھی ہیں, اور نیشنل ایونٹس, چونکہ میں نیشنل ایونٹس کو دیکھ رہا ہوں, وہاں پر جتنے بھی تہوار ہیں ہمارے, خواہ وہ عید کا تہوار ہو, رمضان کا ہو, یا اور 14 اگست کا ہو, 23 مارچ ہے, اور بھی جتنے بھی تہوار ہیں ہمارے, ان کو اس پہ نئے پروگرامز کو پروڈیوس کرنا, کانٹینٹ ڈیولپ کرنا. تو یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے. اور اس کے لیے اسپیسیفک لوگ ہیں, مطلب جتنے پی ٹی وی پروڈیوسر ہیں وہ سب یہ نہیں بلکہ ہر کسی کا اپنا اپنی ڈومین ہے, کہ اگر وہ کوئی میوزک کی طرف ہیں, کوئی میگا شوز یہ کرتے ہیں, کچھ ڈراماز کے پروڈیوسرز ہیں, ڈاکومنٹری کے پروڈیوسر ہیں, تو ہر کسی کی علیحدہ علیحدہ ڈومین ہے. کچھ ٹاک شوز ہیں وہ وہی اچھا کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو اس طرف آنا چاہے پھر اس کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. سر اس کے اندر ایک سوال ہے, آپ نے شروع میں کہا کہ لائیو ٹرانسمیشنز کے اندر بہت دقت آتی ہے, بہت ایک ذمہ داری کا کام ہے. جی تو کبھی ایسا ہوا کہ لائیو ٹرانسمیشن کے دوران کوئی ایسی پرابلم کریٹ ہوگی ہو, کوئی حادثہ, کس طرح سے مینیج کیا وہ پھر آپ سمجھیے؟ جی اکثر بالکل ایسا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 200% یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے پہلے ہی کرنا ہے. ڈیلے کے ساتھ غالباً چل رہا ہوتا ہے شاید, اس میں مینیج کرتے ہیں؟ نہیں, ہمارا چونکہ 3 سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے, 3 سیکنڈ میں وہ آن ایئر جا رہا ہوتا ہے, اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر چاہے وزیر اعظم کی تقریر بھی ہے, کچھ بھی ہے, بالکل اس میں جو لائیو جا رہا ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کی جو تقریر ہے وہ لائیو اس طرح سے جاتی ہے. عموماً وہ ڈیلے کے نہیں ساتھ ہوتی ہے, لیکن ان کیس اگر ہو بھی جائے تو ہاں, لیکن وہ ڈیلے کے ساتھ ہی جاتی ہے. وہ پہلے ریکارڈ ہوتی ہے, ریکارڈ ہو کے پھر وہ چلتی. تو جو ہمارا کام ہے اس میں سب کچھ آپ نے پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے.
اس میں بعض اوقات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اس میں دقت ہوئی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گیسٹ کو ٹائم دیا ہوا ہے، لائیو جانا ہے آپ نے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گیسٹ فون نہیں اٹھا رہے ٹائم پہ، یہ ہوتا ہے کہ یار پہنچیں گے نہیں پہنچے، یا فون بعض اوقات ہمیں اس وقت زیادہ دقت ہوتی ہے جب فون کرے تو گیسٹ کا فون بند ہے اور اب آگے ٹائم بھی بہت کم ہے، تو وہ کیسے اس کو مینیج کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے، یا لائیو میں بعض اوقات لائیو جانا ہے، انسان ہے گیسٹ بھی ہمارا، اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی ہے ایسی، صحت کا مسئلہ، کوئی ایسی چیز گلا خراب ہو گیا ہے، بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، کھانسی آ رہی ہے، یا بہت زیادہ سویئر کو ٹیمپریچر ہے یا اور کچھ ہو گیا، تو اس سسٹم میں ہمیں ہمارا پلان بی بھی ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ کچھ دوست ہمارے ایسے ہوتے ہیں اسکالرز، کچھ لوگ ہم نے لائن اپ میں رکھا ہوتا ہے کہ جو فوری طور پر اسٹینڈ بائی فوری طور پر، کہ جن کو جو کہا جاتا ہے کہ 15 منٹ کے یا آدھے گھنٹے میں یا جہاں ہیں وہیں سے ہماری طرف آ جائے. تو وہ ایسا بھی ایک آدھ دفعہ ہوا کہ گیسٹ جو ہے وہ ان کا وہ پرابلم ہوا اس طرح سے کہ وہ ان کو ہمیں پھر فوراً بلانا پڑا اس طرح سے. تو یہ بعض اوقات لائیو میں چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں لائیو میں جو گفتگو ہے نا، کانٹینٹ کو سارا کنٹرول ہوسٹ نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں گیسٹ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پالیسی سے ہٹ کے کوئی ایسی بات کر رہا ہے یا اس طرف نکل رہی ہے بات، تو ہوسٹ کو اٹینٹیو رہنا ہے. ہوسٹ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہلکی سی مطلب یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، ہوسٹ نے فوراً انٹرپٹ کر کے اس کو کور اپ کرنا فوری طور پر، بجائے اس کے کہ وہ بات وہاں تک چلی جائے. تو اور ہوسٹ کو یہ ٹیکٹ فلی ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے آڈینس کو کہ یہ اس نے کیسے اس کو کیا، کیسے کیا. پھر یہ کہ پروڈیوسر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ جو ٹاک بیک سے ان کو ہدایات ہم دے رہے ہوتے ہیں ہوسٹ کو کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے، آپ نے کیا بات کرنی ہے. آلدو ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ کس طرح سے بات کرنی ہے، کہاں لے کے جانا ہے، لیکن پھر بھی سچویشنلی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں جو کنٹرول روم سے ان کو ہدایات دینی پڑتی ہیں، ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے. نہ صرف ہم نے انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اپنی وہ کٹنگ اور کیمرہ کٹنگ اور وہ کرنا ہوتا ہے ایز پروڈیوسر، بلکہ ہمیں کانٹینٹ پہ بھی سننا ہوتا ہے، نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آؤٹ آف کانٹینٹ تو نہیں جا رہا کچھ. اگر دیکھیں کہیں ادھر ادھر بات جا رہی ہے تو فوراً ہمیں کریکٹ کرنا ہوتا ہے ہوسٹ کو. بہت شکریہ، بڑی ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. 20واں رمضان ہے، یادگار بننے والا ہے انشاءاللہ. ہم چاہیں گے، افطار کا ٹائم بہت قریب ہے، ایک میسیج بھی آپ سے لیں گے آخر میں. اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت محمد قسیم قادری صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ خوبصورت کلام سنائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک میسیج کے بعد آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے آقا، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. نہ میں تن منگا، نہ میں تاج منگا، نہ میں منگدیا مینوں زر مل جائے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں، بطحا ہاں سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں، بطحا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے. اور موت پر میرے شہیدوں کو بھی رشک
شہیدوں کو بھی رستا شہیدوں کو بھی رشکا آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت دعا اور خوبصورت کلام ہم آخر میں چاہیں گے عمران صاحب کی طرف چلیں گے اور ہماری اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن آج 20واں روزہ ہے کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے مبارک رمضان کا یہ خوبصورت پروگرام ہے اس کے بارے میں اور کوئی بھی اسلامی میسیج آپ جی میں میری جو میسیج ہے اس کا موضوع جو ہے وہ نوجوان ہے آج کا نوجوان ہے جس کو اقبال نے اپنے شاہین کہا جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو ہمارے 64% آبادی کا اس وقت نوجوان ہے 64% یوتھ ہے تو یوتھ سے میں مخاطب ہونا چاہوں گا آج کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں محنت کریں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں جو دنیا میں اس وقت کامیابی کا ذریعہ ہے یورپ میں دیکھیں آپ کے روز نئی ایجادات ہو رہی ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام کریں خدا را یہ دوسرے سبجیکٹس کو چھوڑ دیں آپ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں جو اس وقت ترقی کا جو ذریعہ ہے اور اس طرف آئیں اور میں انہیں یہ کہوں گا کہ نیا آئیڈیا تلاش کریں نئے آئیڈیاز پر کام کریں جو دنیا میں اس وقت کامیابی کی طرف جانے کا جو ایک ذریعہ ہے اور آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا میں اور اس شعر کے ساتھ کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اپنے جوانوں کے لیے کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اپنا مقام پیدا کر تو میں اس کے ساتھ آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہت شکریہ آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں پوری ٹیم آپ کی جس محنت کے ساتھ جس پروفیشنلزم کے ساتھ ان وسائل کے ساتھ جو انیشیلی پہلا سال ہے آپ کا آپ یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کاوش ہے آپ کی اور یہ دن بدن بہتر ہوتا چلا جائے گا اس میں گو کہ اس میں بھی بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے اور ہر کام میں گنجائش بہتری کی رہتی ہے لیکن جو آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت شاندار ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں سحر میں بھی ٹائم دیا تھا اور آج افطار میں بھی ٹائم ہے اور انشاءاللہ آپ کیونکہ ہماری فیلڈ کو بخوبی جانتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ہم ٹائم لیتے رہیں گے انشاءاللہ اور آپ یہ آج ہم نے وعدہ بھی کرنا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ ابھی آپ میسیج بتا دیں عسکری مارکی کا پھر ہم اپنا پروگرام یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ سحر میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے اس کو جو اسپانسر کیا ہمارے پروگرام کو عسکری مارکی نے کیا ہے لجپال ڈیجیٹل ساؤنڈ نے کیا ہے نبیل ساؤنڈ نے کیا ہے اور لجپال پروڈکشن والوں نے کیا ہے جن کے توسل سے آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور لاسٹ میں یہی کہوں گا مصطفی اگین آپ بھی ریکویسٹ کر دیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پیارے نبی کی پیاری حدیث میں آپ کو بتانا چاہوں گا آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ وہ شخص پیارا ہے کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہو تو اس میسیج کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل انشاءاللہ سحری میں آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی اور خاص طور پر طاق راتوں میں ہم نے محفل کا بھی انتظام کیا ہوا ہے اور وہ لائیو اس میں نوافل بھی ہوں گے عبادات بھی ہوں گی ذکر و اذکار بھی ہوگا تو مبارک مہمان کے ساتھ جڑے رہیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على سيدنا محمد